اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے، تو آج پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ فعل مضارع باب ہے فتح یفتح۔ یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یفتح کیوں آیا ہے۔ فتح میں ہم نے ماضی پڑھا، تو ماضی کو تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم اس کی جو چینجز تھی، ایک تو اس میں ہوا کی ضمیر ہوا کرتی ہے، ہوا کی ضمیر، اور دوسرا تھا مؤنث کے لیے تا پہ سکون ہم استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ماضی کے لیے مذکر حاضر کے لیے تا پہ زبر استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح مؤنث حاضر کے لیے تا پر زیر استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم متکلم سنگل کے لیے آئی کے لیے میں کے لیے تو کی ضمیر، انا کے کا متصل ضمیر تو تھی، تا پہ توش استعمال کرتے تھے۔ اب اس میں وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ تمام تر جو اٹیچمنٹ تھی متصل ضمیر تھی وہ فعل کے بعد آئی تھی، اور فعل بذات خود 3 حروف پر مشتمل تھا، اس میں اس کو ماضی کرنے والی کوئی چیز اضافی نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر ہمیں اس کو مضارع بنانا پڑے گا، کچھ چیزیں اٹیچ کرنی پڑیں گی۔ وہاں پہ ہوا تو ہڈن ہوتا ہے، بیچ میں موجود ہوتا ہے، تو یہاں اس کے لیے جو وہ کی ضمیر ہے وہ یا آتی ہے، یا پہ زبر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مؤنث کی وہاں پہ تا پہ سکون تھا، اینڈ تھی، اب یہاں پہ تا آئے گا اور اس پہ بھی زبر ہوگی۔ اسی طرح مذکر کے لیے انتا تا آیا تھا، تو اس میں بھی تا ہی آئے گا اور اس پہ زبر ہوگی۔ اسی طرح جو مؤنث کے لیے حاضر کے لیے تھی، تو اس میں بھی تا آیا تھا اور اس میں بھی تا ہی آئے گا زبر کے ساتھ۔ اس میں تا زیر کے ساتھ تھا، یہاں پہ تا زبر کے ساتھ۔ اب تو کی ضمیر ایک کے لیے تھی، تو اس کی جگہ یہاں پہ الف آئے گا زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نخنوں کے لیے نون جو تھا نہ آیا کرتا تھا، تو اس کی جگہ یہاں پر وہ نون زبر الف نہ آتا تھا، یہاں پہ نون زبر آئے گا۔ یہ ہم کے لیے ہے، باقی چینجز وہ گردان کے اندر ہی دیکھیں گے۔ یہ شروع کی چینجز ہیں۔ یہ پہلی ضمیر ہوا والی ہے۔ اب ہوا میں ہم اگر دیکھیں تو فتح، اس نے کھولا، اس نے کھولا۔ کھولا کیا مطلب آتا ہے؟ کھولا یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، کھولا۔ اب اگر ہم اس کا مضارع بنائیں تو مطلب چینج ہو جائے گا، حال کا ہو جائے گا، پریزنٹ ٹینس کا ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ اس بھی لگے گا ساتھ، لازمی ہڈن ہے۔ تو اب مضارع میں کیا ہوگا؟ وہ کھولتا ہے، کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے۔ اس کے لیے ہم ضمیر اٹیچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لفظ ہے فتح، فتح، تو اس کے لیے ہم ضمیر اٹیچ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے ہا دو لام کلمہ ہے، اس پہ ہم سکون لے آتے ہیں پیش۔ دوسری بات، اس کے ساتھ یا اٹیچ کی جاتی ہے تو فا پہ، فا کلمہ جو ہے یہاں پر ہم سکون کر دیتے ہیں تاکہ وہ یا سے مل سکے۔ اب اس کے ساتھ جب ہم یا اٹیچ کرتے ہیں تو یہ یا کے اوپر زبر ہی آئے گی، تو یہ بن جاتا ہے یفتحو، یفتحو
یفتح کا مطلب بنے گا وہ کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے۔ فتح اس نے کھولا، اس نے کھولا اور اس نے کھولا، اور یفتح وہ کھولتا ہے۔ اگر ہم اسی کی مؤنث بنائیں وہ کھولتی ہے تو اسی کے ساتھ ہم فا تا فا تا خا لگائیں گے، فتح لکھیں گے۔ یہ فتح، تا پہ زبر، خا پہ ہم پیش رکھیں گے۔ یہ چینج آ گئی ہے، زبر کو ہم نے پیش میں بدل دیا ہے۔ اب فا کلمہ پہ ہم سکون لائیں گے تاکہ وہ پچھلے حرف سے جڑ سکے۔ تو مؤنث کے لیے جو ضمیر ہے وہ ہے تا، تا۔ تو تا کے اوپر جب زبر ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا تفتح، یعنی مذکر کے لیے یفتح اور مؤنث کے لیے تفتح، مؤنث کے لیے تفتح۔ اب اگر ہم یہ مذکر یعنی وہ لڑکی کھولتی ہے، ٹھیک ہے جی، اگر ہم کہیں کہ تم ایک لڑکے کھولتے ہو تو پھر اس کا کیا کس طرح چینج آئے گی؟ اس کے لیے ہم پھر فتح لکھیں گے۔ فتح کے بعد فا پہ تا پر زبر، خا پہ ہم سکون لے آئے ہیں، تو فا کلمہ پر ہم سکون لے آئیں گے، اور خا کلمہ پر پیش لے آئے ہیں۔ جو خا کلمہ ہے اس پہ ہم پیش لے آئے ہیں وہی، اور فا کلمہ پہ ہم سکون لے آئے ہیں تاکہ وہ پیچھے جڑ سکے۔ تو اس کے لیے جو ضمیر ہے وہ ہے تا، تم، یہ دو جو ہیں وہ حاضر کے لیے ہیں، یہ دو غائب کے لیے ہیں، اور یہ دو متکلم کے لیے ہیں، ایک واحد کے لیے ایک جمع کے لیے۔ تفتح تو مذکر اگر ہوگا تو اس کے لیے ہم تا جب اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ تو بن جائے گا، یہاں سے یہ تا اٹیچ کیا اور اس کے پاس ہم اس کے اوپر ہم زبر ہی رکھیں گے تو یہ بن جائے گا تفتح، وہ کھولتا ہے، وہ کھولتی ہے، وہ کھولتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ایک ہی صیغے ہیں، یعنی مؤنث غائب کے لیے اور مذکر حاضر سنگل کے لیے ایک ہی صیغے ہیں۔ اب تھوڑا سا مؤنث یہ تو ہو گیا مذکر کے لیے، اب مؤنث کے لیے اگر ہم کریں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر فتح لکھیں گے، فتح لکھا، اور اس پہ ہم فا پہ سکون، خا پہ پیش لے آئے ہیں، تو اس کے لیے ضمیر جو ہے تا کی ہے، تو یہ تا اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ہم، اور اس کے اوپر بھی تا پہ زبر ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مؤنث کے لیے استعمال کیے ہیں ہم نے تفتح، لیکن یہ سب صیغے ایک جیسے بن جاتے ہیں، تو اس کو جدا کیا گیا ہے۔ جدا کیسے کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ خا کے بعد یا اور نون استعمال کیا گیا ہے، نون پہ زبر، یا پہ سکون، اور اس کی یہ پیش ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آگے یا ہے تو یا پیش کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا، تو اس کے نیچے ہم زیر لگا دیتے ہیں۔ تفتحینا، تم ایک لڑکی کھولتی ہو، تفتحینا، تم ایک لڑکی کھولتی ہو۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں تو متکلم کی آ جاتا ہے، متکلم کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اسی طرح ہم فتح لکھیں گے، فا
تا اور خا. خا پہ ہم پیش رکھیں گے، تا پہ ہوتا ہی زبر ہے، فا پہ ہم سکون لائیں گے تاکہ وہ اٹیچ ہو سکے. تو یہ ہے متصل ضمیر. تو کیا ہے یہ اس کے ساتھ آئے گا الف، اور الف کے اوپر زبر ہوگی. تو یہ اس کے ساتھ مل کے بن جائے گا افتحو. افتحو، افتحو مینز میں کھولتا ہوں. افتحو مینز میں کھولتا ہوں. اب ایک ضمیر اور بنا کے دیکھ لیتے ہیں. اگر میں کی جگہ ہم استعمال ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح فتح لکھیں گے، اور فتح کے تا پہ زبر، خا پہ پیش، فا پہ سکون، اور اس کی متصل ضمیر ہم نے لکھی ہے وہ ہوتی ہے نون، اور نون کے اوپر یہ زبر. یعنی یہاں پر ہم نون لگا دیں گے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے. یہاں سے اگر اٹیچ کر لیں تو یہاں سے یہ نون اٹیچ ہو گیا، اور اس کے اوپر ہم زبر ڈالیں گے نفتحو. نفتحو، نفتحو کا مطلب ہے ہم کھولتے ہیں. ہم دو بھی کھولتے ہیں یہی ہوتا ہے، اور ہم سب بھی کھولتے ہیں تو نفتحو. یہ ہمیں پہلے بھی پتا ہے. اب یہ ہم نے 1 2 3 4 5 6 ضمیریں پڑھ لی ہیں، یعنی 14 میں سے ہم 6 صیغے پڑھ چکے. یفتحو، فتح وہ اس نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے. تفتحو وہ کھولتی ہے، تفتحو ہی ہے وہ تم کھولتے ہو. تفتحین تم لڑکی کھولتی ہو. افتحو میں کھولتا ہوں. نفتحو ہم کھولتے. یہاں تک آپ کو صیغے اگر ذہن میں آ جائیں تو پھر باقی بات آسان ہے. گردان کو دیکھ لیتے ہیں. گردان میں کچھ یوں معاملہ ہے کہ پہلی گردان وہی ہے یفتحو. یفتحو کا مطلب ہے وہ کھولتا ہے، جیسے ہم نے یہ بنایا. انگلش میں ہو جائے گا ہی اوپنز. یفتحو، یہاں پہ سے یا کا اضافہ کیا، فا پہ سکون لائے، اور خا پہ ہم پیش لے آئے ہیں. یفتحو، لیکن ہین کلمہ کی زبر نوٹ کرنے والی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. یفتحو وہ کھولتا ہے. اسی کا اگر ہم مؤنث بنائیں تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اس کے لیے ہم تا اٹیچ کرتے ہیں، تو یہ بن جائے گا تفتحو وہ کھولتی ہے. تفتحو شی اوپنز. تفتحو شی اوپنز. اگر ہم مذکر حاضر کو سے بات کریں تو اس کو ہم کہیں گے تم کھولتے ہو. تم کھولتے ہو کے لیے ہم تا پہ زبر، فا پہ سکون، اور آخری لام کلمہ جو ہا ہے اس کے اوپر پیش لائیں گے تو بن جائے گا تفتحو تم کھولتے ہو. اسی طرح ہم مؤنث کے لیے، مؤنث جو ہے اس کے لیے بھی تا ہی استعمال کرتے ہیں. تفتحینا، یہاں پہ ہم تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے تاکہ یہ باقیوں سے الگ ہو جائے. یہ دو صیغے تو پہلے ہی ایک جیسے ہیں، یعنی مؤنث غائب کا صیغہ اور مذکر حاضر کا صیغہ واحد کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. اب اگلا ایک صیغہ ہم دیکھ لیں کہ میں کے لیے کیا ہوگا. تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم افتحو، الف کے اوپر زبر، فا پہ سکون، خا پہ پیش. افتحو میں کھولتا ہوں. آئی اوپن. افتحو میں کھولتا ہوں. اس کے بعد اس کا تثنیہ اگر دیکھ لیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے نون لگانا ہے، تو فا پہ سکون، خا پہ پیش، اور نون اٹیچ کی یہ والی، تو یہ والی نون نفتحو میں کھولتا ہوں، یعنی ہم کھولتے ہیں. وی بوتھ اوپن. وی بوتھ اوپن. اور اس کی جب جمع بناتے ہیں تو وہی جمع رہتی ہے نفتحو، کیونکہ یہ ضمیر نہیں ہوتی، یہی ضمیر دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے نفتحو. نفتحو کا مطلب ہے ہم دو کھولتے ہیں،
چاہے ہم دو ہیں، ہم سب ہیں، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، دونوں متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ ہے دونوں کے لیے، اور دو ہی صیغے ہیں، ایک سنگل کے لیے اور ایک جمع کے لیے۔ یہاں تک بات ہم پڑھ چکے ہیں اس طرح سے۔ اب ہم اوپر سے آگے چلتے ہیں۔ یفتح وہ کھولتا ہے، وہ ایک مرد یا ایک مذکر کھولتا ہے، یا ہم نے لگایا۔ اب جب دو مذکر کھولیں تو کیا لگے گا؟ یفتح، تو اس کے ساتھ وہاں پہ ہم تثنیہ کے لیے الف کا اضافہ کرتے تھے، اس کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں، اور خا والی پیش ہٹ کر واپس وہی فتحہ کا زبر واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ یفتح خان، یفتح خان، وہ دو کھولتے ہیں، یفتح خان۔ یہاں چینج کیا ہے؟ الف اور نون کے نیچے حرکت کو دیکھیں، یہ زیر پڑ گئی۔ یفتح خان، وہ دو کھولتے ہیں۔ اگر ہم جمع بنائیں تو یہی یفتح ہے، یہاں سے سکون ہٹانا ہے بس۔ یفتح خوب، اس میں تثنیہ میں ہم نے سکون ہٹایا، اب واپس پھر ہم یفتح کو لیں گے، اور یفتح، اور اس کے ساتھ وہاں پہ ہم نے واو اور الف کا اضافہ کرتے تھے، یہاں پر ہم جمع کے لیے واو اور نون کا اضافہ کرتے ہیں، اور یہاں پر نون پر زبر آتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے یفتحون، یفتحون، وہ سب کھولتے ہیں، وہ سب کھولتے ہیں، مذکر ہیں، غائب ہیں، وہ سب کھولتے ہیں۔ یفتح، یفتحان، یفتحون۔ اب ہم نے ابھی پڑھا ہے تفتح، وہ ایک لڑکی کھولتی ہے، انگلش میں شی اوپنس، شی اوپنس۔ اب اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو بنے گی تفتح، ہو کا پیش ہٹا دیں گے، اوپر زبر اور الف نون کا اضافہ کریں گے، تفتح خان، یہی اضافہ ہے الف نون کا، اور نون کے نیچے زیر آئے گی، تفتح خان۔ اس پورے تثنیے میں الف اور نون ہی ہے سب کے ساتھ۔ تفتح خان، تم دو لڑکیاں کھولتی ہو، یو بوتھ گرلز، نہیں، دے بوتھ گرلز اوپن، تم دو لڑکیاں کھولتی ہو، دے بوتھ گرلز اوپن۔ لیکن یہاں پہ اگر اس کی جمع بنائیں تو یہ تا کی جگہ واپس پھر یا استعمال ہوتا ہے، یہ والا، یہ، اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ضمیر جو ہوتی ہے ان سب لڑکیوں کے لیے وہ ہنہ کی ضمیر ہوتی ہے، وہ سب لڑکیاں تو ہنہ کا ہم نون لے کر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، تو اٹیچ کرنے کے لیے ہم جو خا ہے، یہ لام کلمہ ہے، اس کے اوپر ہم سکون لے آتے ہیں، تو بن جاتا ہے یفتحنا، یفتحنا، وہ سب لڑکیاں کھولتی ہیں، یفتحنا، وہ سب لڑکیاں کھولتی ہیں۔ یہ مؤنث کے لیے آ گیا، یہ صیغے اب پورے ہو گئے غائب کے۔ اب معاملہ حاضر کا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں مذکر غائب کے لیے یفتح ہوا ہے، تو اسی کو آپ دیکھ لیں، صرف تا، یا کو تا میں بدلا ہے، تو تفتح بن گیا، تو تم ایک لڑکے کھولتے ہو، یو ون بوائے اوپنس، یو ون بوائے اوپن، یو ون بوائے اوپن۔ اب اس کا جب تثنیہ بنایا جائے تو وہی چینج الف اور نون کے نیچے زیر کی ہے، الف اور نون کی چینج ہے، تو بن جائے گا تفتحان، تفتحان، تم دو لڑکے کھولتے ہو۔ جب جمع بنائیں تو اسی طرح تفتحو کو کے ساتھ واو اور نون زبر کا اضافہ کریں، تفتحون، انتم کی ضمیر ہوتی ہے یہاں پر، یہاں یفتحون، تم سب لڑکے کھولتے ہو، یو آل اوپن، تم سب کھولتے ہو، تفتحون، اوپر دیکھیں تو وہ سب کھولتے ہیں، یفتحون، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے سیکھے ہیں، صرف یا اور تا کا فرق ہے، تم سب کھولتے ہو تفتحون، وہ سب کھولتے ہیں یفتحون۔ اس کے بعد مؤنث کو دیکھ لیں تو یہاں پر تفتحین، تفتحو تھا، اور یا اور نون اٹیچ کیا، یہ یا اضافی
اٹیچ ہے یہاں پہ تاکہ یہ ان کے مضاروں سے الگ ہو سکے، ورنہ سب ایک ہی جیسے بنتے تھے۔ تفتح خینہ، یہ خواہ پہ پیش تھی، وہ آگے یا آنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو زیر میں بدل دیا۔ تفتح خینہ، تم تم سب تم ایک لڑکی کھولتی ہو۔ تفتحینہ، تم ایک لڑکی کھولتی ہو۔ یو ون گرل اوپن، یہاں پہ آگے اس کا تثنیہ بنائیں تو تثنیہ وہی ہے، الف اور نون کے نیچے زیر، تفتح خانے، تفتح خانے۔ اس کی جمع بنائیں تو بن جاتا ہے تف تخ نا، یہاں پر انتنہ کی ضمیر سے نون لے کر لگایا گیا ہے، یہاں پر ہنہ کی ضمیر سے اور یہاں پر انتنہ کی ضمیر سے نون لے کر لگایا گیا ہے، تفتخ نا۔ اب ان دونوں میں ہنہ اور انتنہ میں کیا فرق ہے؟ ہنہ میں یا آیا ہے اور یہاں پر تا آیا ہے۔ وہ سب لڑکیاں یفتخنا، تم سب لڑکیاں تفتخنا، وہ سب لڑکیاں کھولتی ہیں یفتخنا، تم سب لڑکیاں کھولتی ہو تفتخنا۔ نیچے میں کے لیے تو وہی یفتخو کا وہ کھولتا ہے تو اس کا یا ہٹا کر ہم نے الف لگا دیا ہے، اور فا پہ سکون آتا ہے تو الف کے زبر افتخو، میں کھولتا ہوں، آئی اوپن، افتخو میں کھولتا ہوں، آئی اوپن۔ آگے ہے تثنیہ، ایک ہی بات ہے، اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو پھر نفتحو، نون آتا ہے ہم کے لیے، اس میں نون الف آیا تھا ماضی کے لیے اینڈ پہ، یہاں پر شروع میں، نفتحو میں کھولتا ہوں۔ اب کچھ کامن چیزیں اس میں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں، اس سے کافی آسانی ہو جائے گی۔ یہ تثنیہ میں دیکھیں تو الف اور نون کی چینج ہے، یہ 4 صیغے بنتے ہیں، ان میں ایک صیغہ یا کے ساتھ ہے، باقی تمام تا کے ساتھ ہیں۔ یفتخانے تفتخانے، تفتخانے تفتخانے، یفتخانے تفتخانے تفتخانے تفتخانے، یہ تینوں ایک جیسے ہیں۔ اب مذکر غائب کے لیے یفتخونا، مذکر حاضر کے لیے تفتخونا، یا تا میں بدلی ہے اس میں، یفتخونا تفتخونا تفتخونا، ٹھیک ہے جی۔ افتخو نفتخو یہ تو آسان ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو مؤنث کو اگر دیکھیں تو وہ بنتا ہے یفتخنا، وہ سب لڑکیاں کھولتی ہیں، یفتخنا، اور تم سب کھولتی ہو تو پھر یا کو صرف تا میں بدلا ہے، تفتخنا، تم سب کھولتی ہو تفتخنا۔ صرف یہ ایک رول، ایک یہ والا یہاں سے اور ایک یہ والا، یہ تھوڑا سا قاعدے سے ہٹ کے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے ان کو دیکھنا ہے کہ پیچھے مؤنث کے لیے تا استعمال ہوا، تثنیہ کے لیے تا استعمال ہوا، اور جمع کے لیے غائب کے لیے یا استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا اس میں تفتخینہ، یا اضافی آیا ہے، اوپر سکون ہے، خا کے نیچے زیر چلے گی، تفتخینہ۔ یہ چینجز سمجھ آ گئی، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ یفتخو یفتخانے یفتخونا، تفتخو تفتخانے یفتخنا، تفتخو تفتخانے تفتخونا، تفتخینا تفتخانے تفتخنا، افتخو نفتخو، یفتخو یفتخانے یفتخونا، تفتخو تفتخانے یفتخنا، تفتخو تفتخانے تفتخونا، تفتخینا تفتخینا تفتخانے تفتخنا، افتخو نفتخو، افتخو نفتخو۔ تو یہ پہلا باب ہے ہمارا، یہی چینجز آگے جو ایک خاص بات، بہت اہم بات، اس سارے گردان میں آپ دیکھیں تو یہ ہے ہمارا عین کلمہ۔ عین کلمہ پر ہم فتح کی زبر لے کے چلے تھے، اور یہاں پر زبر ہی چل رہی ہے، ماضی میں بھی زبر تھی، یہاں بھی زبر ہے، تو یہ باب کو الگ کرے گی، اس پہ غور رکھیں گے، ذہن رکھیں گے تو یہ آپ کو باب کی تمیز کرنے میں
مدد دے گی کہ یہ فتح باب الگ کیوں کیا گیا ہے. یفتح یفتخان یہاں بھی تا پہ زبر ہے. یفتخون یہاں بھی تا پہ زبر ہے. تفتح یہاں بھی تا پہ زبر ہے. تفتخان یہاں بھی تا پہ زبر ہے. یفتخنا تا پہ زبر ہے. تفتح تا پہ زبر ہے. تفتخان تا پہ زبر ہے. تفتخون تا پہ زبر ہے. تفتخینا تا پہ زبر ہے. تفتخان تا پہ زبر ہے. تفتخنا تا پہ زبر ہے. افتح تا پہ زبر ہے. نفتح تا پہ زبر ہے. نفتح تا پہ زبر ہے. یعنی کہ ہین کلمہ پر زبر ماضی میں بھی رہی اور مضارع میں آنے کے بعد بھی یہ زبر اپنی ہی جگہ پر قائم رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبر ماضی میں بھی وہی رہتی ہے اور مضارع میں بھی وہی رہتی ہے. اس کا یہ حصہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سے ہم امر بنائیں گے بعد میں. امر اس کے اور بھی ٹیبلز بنتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے. آج کے لیے اتنا کافی. یہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ہوا وہ ماضی کے لیے تا پہ سکون، ماضی کے لیے مؤنث غائب کے لیے تا پہ زبر، مذکر حاضر کے لیے تا پہ زیر مؤنث حاضر کے لیے، تا پہ پیش متکلم سنگل کے لیے، نون الف جو ہے نا اینڈ پہ آتا ہے، اور یہ ہم کے لیے متکلم جمع کے لیے. ہوا کہ وزن کے برابر ایکویلنٹ یہاں پہ یا آیا ہے. ہوا تو ہڈن ہوتا ہے لیکن یا جو ہے بالکل واضح سامنے اٹیچ کیا ہے. تا آیا ہے مؤنث کے لیے تا سکون کے بدلے، تا زبر کے بدلے پھر تا زیر کے بدلے پھر تا زبر، پھر تا پیش کی جگہ الف پہ زبر آیا ہے. نون الف نا کی جگہ نون آیا ہے. تو آپ دیکھیں تو اس میں 4 تا تھیں. یہاں پہ 1 2 3 تا ہیں اور 1 یا ہے. ٹوٹل اس گردان کے اندر یاد رکھیے گا یا کی تعداد 4 ہے، یعنی 4 صیغے اس سے بنتے ہیں، اور تا کی تعداد 8 ہے، یعنی 8 صیغے اس سے بنتے ہیں. اور الف میں کے لیے جو الف آتا ہے اس کی تعداد 1 ہے، اور نون پہ زبر والا ہم کے لیے جو آتا ہے وہ اس کی تعداد بھی 1 ہے. 8 4 12 13 14 صیغے پورے ہو گئے. دوسری اہم بات کہ تمام اٹیچمنٹ مضارع کے لیے مضارع کی پہچان ہی اس طرف سے کی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ متصل حروف آتے ہیں تو وہ مضارع ہوگا. نہیں آئیں گے یہ حروف تو وہ ماضی ہوگا، وہ پھر مضارع نہیں ہوگا، وہ ماضی ہوگا. اینڈ پہ چینجز تھوڑی چینجز ہیں. یہ انشاءاللہ 6 باب پڑھتے پڑھتے سب آپ کو یاد ہو جائیں گی. پریکٹس کرتے رہیں آپ بھی. ذہابہ یہی لفظ اسی کے وزن پہ ہے، آپ خود اس کی پریکٹس کر لیں. یہی چیزیں ہیں، اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہے. اس کو دیکھ کے اگر آپ کریں گے تو پھر ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، وہ گیا. یہ ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ آپ گردان بنا لیں اور اس پہ آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. یفتخو یفتخان یفتخونا، تفتخو تفتخان یفتخنا، تفتخو تفتخان تفتخونا، تفتخینا تفتخان تفتخنا، افتخو نفتخو.